السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم میرے والد صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، ممتاز علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور یہاں پر شکاگو میں ان کے گھر میں، اور ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں. تو ابو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اچھا ابو، آپ کی کیا ایج ہے؟ ایک تو مت پوچھو، مجھے ڈیٹ آف برتھ پوچھو. اچھا، آپ کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے؟ 27 جنوری 1942. اوکے، ویری گڈ. سو ناؤ دیٹ مینز یو آر 82 ایئرز ینگ. نہیں، میں 82 ایئرس کا نہیں ہو سکتا. میں کچھ مہینے اور بہت سے سالوں میں محیط ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ابو، یہ بتائیں آپ کدھر پیدا ہوئے تھے؟ میں اسلامیہ کالج میں پیدا ہوا تھا، اور وہاں پہ ہمارا انگور والا گھر اسے کہتے تھے، وہ جو تھا وہ وہاں پہ پاور ہاؤس تھا. اور میرے والد صاحب سید وحید شاہ بخاری وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے. دن کو وہ پڑھائی کرتے اور رات کو وہ ڈیوٹی کرتے. اس لحاظ سے ان کا بہت ٹف کام تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو پاور ہاؤس تھا وہ لوہے کا تھا، تو وہ رات کے وقت ٹھنڈا ہوتا تھا تو کنٹریکٹ ہوتا تھا. جو کنٹریکٹ ہوتا تھا تو بہت زیادہ وہ نائز دیتے تھے، جیسے بم جو ہیں وہ چھوٹ رہے ہوں. تو اس لحاظ سے ان کی بہت زیادہ ٹف لائف تھی، اور اس وجہ سے وہ جو تھے کافی پریشان تھے، کیونکہ ان کو بی اے کی ایجوکیشن کرنی تھی اور وہ ٹائم نہیں دے سکتے تھے. اچھا، اور ابو اسلامیہ کالج پشاور میں ہے؟ جی اچھا، اور اس زمانے میں آپ لوگ پشاور شہر میں رہتے تھے، جی. اور پشاور شہر میں کون سے علاقے میں رہتے تھے؟ اچھا بیٹے، وہ ایسے تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ پاور ہاؤس میں تھے. پھر ہمارے بزرگ حضرت آغا جی جان صاحب وہ بہت بڑی جاب پہ لگے اسلامیہ کالج میں. تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو اکوموڈیٹ کیا، اور ان کو جو ہے وہ پاور ہاؤس پہ جاب دی اچھا تھی. ابو، آغا جی جان کا کیا فل نیم تھا؟ سید احمد شاہ بخاری. سید احمد شاہ بخاری. اوکے، تو انہوں نے آپ کے والد کو، سید وحید شاہ بخاری کو، جاب دی اسلامیہ کالج میں، پاور ہاؤس میں. پاور ہاؤس میں. اوکے، اور جب وہ پاور ہاؤس میں کام کرتے تھے تو آپ لوگ ابھی بھی شہر میں رہتے تھے، جی. اور شہر میں کہاں پہ رہتے تھے؟ اچھا بیٹے، وہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اس زمانے میں اسلامیہ کالج کے اندر ہی ایک پاور ہاؤس تھا، وہیں پہ ان کی سکونت تھی، اور وہیں سے وہ اپنی جاب کرتے تھے. تو لائبریرین کی جاب بھی انہیں مل گئی تھی. اچھا، اور اس سے پہلے جب شہر میں رہتے تھے تو کہاں رہتے تھے؟ ہم لوگ اصلی ہم لوگ ہیں دل ازاغ کے. دل ازاغ جو ہے ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے پشاور سے شمال کی طرف، اور وہاں پہ وہ ہم لوگ، ہمارے بزرگ جو تھے وہ اپنی زمینیں بیچ کے پشاور مائگریٹ کیا انہوں نے. اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ناگمان نے، دریائے ناگمان نے اپنا رخ بدلا. اچھا رخ بدل کے وہ دل ازاغ کی طرف آ گیا تھا. اس کی وجہ سے مجبوراً انہیں کو وہاں سے دل ازاغ سے پھر نقل مکانی کر کے یہ علاقہ یکتوت میں آئے. اور اس میں سب سے بڑی بہت گریٹ ہمارا آبا و اجداد میں ایک
حضرت تھے، حضرت چند بادشاہ نہیں، چلے میں ریکلیکٹ کر لوں گا، میری میموری ابھی میرا ساتھ نہیں دے رہی. اچھا، تو پھر وہ جو ہمارے آبا و اجداد میں جو تھے وہ پشاور شہر آ کے سیٹل ہوئے. جی. اور پشاور شہر میں کون سے علاقے میں؟ علاقہ یکتوت، سڑک منڈی بیری. اچھا، علاقہ یکتوت، سڑک منڈی بیری. سڑک منڈی بیری. اچھا، جو حضرت جی بابا کی زیارت ہے اس کے سامنے. وہ فضل حق مولا فضل حق اسٹریٹ میں ہے، اچھا، اب بھی ہے. اب بھی ہے. اچھا، تو وہاں پہ آپ کا بچپن گزرا؟ وہیں پہ میرا بچپن گزرا، اور مجھے پیدائش جو تھی وہ وہیں پہ ہوئی، ادھر مولا فضل حق میں. تو یہیں پہ اسکول تھا، پرائمری اسکول منڈی بیری، تو اس میں مجھے داخل کرایا گیا. اچھا. شروع میں میں اسکول جانے سے انکاری ہو گیا، اور میں کہا کہ میں اگر جاؤں گا بھی تو سجاد گل جو کہ چوتھی جماعت کا طالب علم تھا اس کے ساتھ بیٹھوں گا. اچھا. تو 3 دن تو میرے استاد نے جو ہے برداشت کیا. تو میرے دادے کو اطلاع دی، حضرت چند بادشاہ کو، اور وہ جو ہے وہ ایک پتلی سی ایک سوٹی لے کر آئے اور مجھے 2-3 لگائیں. اس کے بعد پھر میں نے ضد نہیں کی. اچھا، تو آپ کی اوریجنل کلاس کون سی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ میں چوتھی میں جاتا ہوں؟ وہ کچی پہلی. کچی پہلی، سو کنڈر گارٹن. ہاں جی. یا فرسٹ؟ ہاں، کنڈر گارٹن کا قریب تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ پرائمری اسکول کا پتہ ہے. اچھا. اور اب مجھے یاد آ گیا اپنے دادے کا نام. جی. ان کا نام تھا پیر مسجد علی شاہ صاحب. پیر مسجد علی شاہ صاحب. اچھا. اور وہ زبردست انٹرپرینور تھے. جی. انہوں نے بہت بڑی جائیداد بنائی تھی. اچھا. حالانکہ ان کو بڑے لاسز ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی پیسے جمع کر کے ہمارے لیے اس سڑک منڈی بیری پہ ایک بلڈنگ تھی، وہ پوری کی پوری خرید لی. اچھا. پورا محلہ خرید لیا انہوں نے. اچھا. اچھا. اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج کل پڑا چنار جانا بڑا مشکل ہے. وہ اس زمانے میں پڑا چنار جاتے تھے سرکاری نوکری پہ، اور وہاں سے وہ جاب کرتے تھے. اچھا. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. وہ ٹانگوں پہ جاتے تھے. اچھا. ٹانگیں نہیں، ٹانگا، رائٹ، ہارس کیریج. ہارس کیریج. اچھا. اور وہاں پہ وہ جاتے تھے، وہاں پہ جرگے ہوتے تھے، ان کی وہ سیٹلمنٹ کرتے تھے. یہ بڑا کمال ہے ان کا کہ وہ اتنے سخت جاب کرتے تھے، اتنی ڈینجرس جاب کرتے تھے. میرا تو نہیں خیال کہ ایک دن میں پہنچ جاتے ہوں گے. ہاں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ پوسٹیں ہوتی تھیں، پوسٹوں پہ گھوڑے ہوتے تھے، اور وہ جو تھے ایک پوسٹ دوسری پوسٹ گھوڑے پہ جاتے تھے، اور پھر وہاں سے گھوڑے تبدیل ہوتے تھے. اچھا. تو وہ تازہ دم گھوڑے لے کے آگے چلتے تھے. اچھا. یہ بڑا کمال کی بات ہے. یہ سن اگر ہوگی تو یہ 38-39 کی بات ہے. اچھا. اچھا. سو پاکستان کے بننے سے بہت پہلے 10 سال پہلے. ہاں جی. اچھا. انگریزوں کی جاب کرتے تھے وہ لوگ. اس زمانے میں انگریزوں کی جاب کرنا بہت بڑے آنر ہوتا تھا. اور وہ ہماری فیملی والے جو تھے وہ ذمہ داری میں بھی تھے، اور ساتھ جو تھا وہ سرکاری نوکری میں بھی تھے. اچھا. یہ بہت بڑا کمال تھا، بڑا اعزاز تھا. اور بہت زیادہ ان کو اس وجہ سے علاقے میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی تھی. اچھا. یہ سرکاری جاب بھی کرتا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ایگریکلچر میں بھی ہے. اچھا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ جب پرائمری اسکول میں تھے اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میرے والد صاحب کا ایک دوست تھا نصیر، سیٹھی نصیر. تو وہ جو ہے ریڈیو پاکستان میں اس کو جاب ملی.
تو اس نے میرے والد صاحب کو بھی کہا کہ تو آپ بھی آئیں. پھر وہاں پہ گئے. وہاں پہ ان کو ایک اور دوست ملا. وہ تھا وہ کوئی بڑا آفیسر تھا. اور اس نے میرے والد صاحب کو ایز اے نیو کاسٹر اس میں لگا دیا ریڈیو پاکستان پشاور میں. تو وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ریڈیو پاکستان کی جاب سے. اچھا. اور وہ جاب ایسی تھی کہ وہ صبح جاتے تھے 7 بجے اور رات کو 12-1 بجے آتے تھے. لیکن میرے والد صاحب نے کبھی بھی کمپلین نہیں کی. وہ کہتے جاب اتجاب. جی. تو وہ پھر یہاں تک یہ ریڈیو پاکستان کی جاب کو تعلق ہے. اچھا. اچھا اس کے بعد پھر بتائیں جب آپ میٹرک میں تھے تو کیا ہوا؟ اچھا تو ریڈیو پاکستان سے ان کا ایک اور دوست جو تھا وہ آ گیا ایز اے ڈائریکٹر ایجوکیشن. اچھا. ڈائریکٹر ایجوکیشن آیا تو اس نے میرے والد صاحب کو زور دیا کہ آپ آئیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کریں. اور انہوں نے اس کے کہنا ہے کہ وہ جوائن کیا. اور اس کے بعد یہ میرے والد صاحب جو تھے وہ پھر ان کو جاب مل گئی لائبریری اسلامیہ کالج کی. تو وہ ان کے وہاں سے ابتدا ہوئی اس کی ایجوکیشن کی جاب کی. اچھا تو ایجوکیشن میں لائبریری میں؟ ہاں جی. اچھا اسلامیہ کالج لائبریری میں. اچھا اچھا. اچھا پھر آپ اپنا بتائیں کہ جب آپ میٹرک میں پہنچے اس ٹائم پہ آپ کے والد جو تھے تو وہ آسٹریلیا چلے گئے تھے؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں تھے آپ اس وقت؟ اس میں 9ویں-10ویں میں تھا. 9th یا 10th میں تھے. ہاں جی. اچھا اور کتنا عرصہ کے لیے وہ گئے آسٹریلیا؟ یہ وہ 2 سال کے لیے گئے تھے. اچھا. لیکن اس زمانے میں وہ بھی ان کا بڑا تاریخی سفر تھا. کیونکہ اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے اور یہ سمندری جہاز جو تھے سیلنگ شپ ان پہ سفر کرتے تھے لوگ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں پشاور کہاں بامبے سے پھر وہ P&O کے کمپنی تھی شپنگ کی وہاں سے وہ بامبے سے جہاز چلتے تھے. تو اس میں وہ انہوں نے سفر کیا. یہ میرے خیال 14-15 دنوں کا سفر تھا. جبکہ وہ اس میں گئے وہ P&O کے سیلنگ شپ میں. اور پھر انہیں آسٹریلیا گئے تو کسی کو نام و نشان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا ملک ہے اور کس طرف ہے اور کہاں ہے. تو میرے والد صاحب جو تھے بڑے انٹرپرائزنگ تھے. انہیں ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ کامیاب ہوئے. اور وہ پھر جا کر سارے آسٹریلیا میں گھومے اور وہ ہر جگہ کی لائبریری کو وزٹ کیا. اچھا. اور نوٹس بنائے اور وہاں پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. اچھا تو پھر وہ کون سے سال میں واپس آئے آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی وہ 60 میں 59-60 میں. اچھا اچھا. اور اس ٹائم پہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے والد صاحب جب آ گئے اسلامیہ کالج تو مجھے کالیجیٹ اسکول میں داخل کیا گیا. اچھا. تو کالیجیٹ اسکول میں بہت زبردست اسکول تھا. بڑا ہائی اسٹینڈرڈ تھا اس کا. اور وہاں پہ مجھے بڑے اچھے دوست مل گئے. اچھا. جو کہ بعد میں ساری زندگی میرے دوست رہے. اچھا. اور اسلامیہ کالج جو تھا وہ ریزیڈینشل کالج تھا. اور میں خیال اٹ واز دا اونلی ریزیڈینشل کالج جہاں پہ ہاسٹل میں بچے پڑھتے تھے. ہاسٹل میں اسٹڈی کرتے تھے. اور وہ مختلف علاقے کے لوگ تھے. اور وہ رات کو سکونت ان کی تھی. وہ اسلامیہ کالج کی کالیجیٹ اسکول کے ہاسٹل تھے. بٹلر ہاسٹل اور عبدالقیوم منزل اور اس قسم کے نام تھے ان ہاسٹلوں کے. اور وہاں پہ بڑی اکیڈیمک ہائی اسٹینڈرڈ لائف تھی. اور بڑا اچھا اس کا سمجھا جاتا تھا کہ
اکیڈیمک گلی اسلامی گلی جیٹ اسکول کو، ہوں تو میں وہاں پڑھتا تھا. میٹرک میں نے وہاں سے کی، اور پھر ایف ایس سی بھی وہیں سے کی، بی ایس سی بھی وہیں سے کی، اور بی ایس سی آنرس بھی وہیں سے کیا. اچھا، اور پھر ایم ایس سی بھی ادھر سے ہاں کی. جی. اچھا، اور پھر آپ کا پہلی جاب کیا تھی؟ پہلی جاب میں یہ اسکول میں ہی ہوں مجھے استاد کی جاب مل گئی، اچھا لیکن مجھے سخت نفرت تھی استادی کی جاب کو، ہوں کیونکہ اس میں طوطے والے رٹا رٹا ہوتا تھا، ہوں اور مجھے رٹا نہیں پسند ہوتا تھا. اچھا میں انوویشن چاہتا تھا. اچھا اچھا تو وہاں پہ میں پھر بھی ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. ہوں پھر اس کے بعد ایف ایس سی میں بھی ایوریج تھا. ہوں پھر بی ایس سی میں میرے پرپرزے نکلے، اچھا اور بی ایس سی آنر کیا، ہوں ایم ایس سی کیا، اچھا اور بڑے ہائی مارکس لیے، ہوں بڑی اچھی پوزیشن لی. اچھا اور پھر میں وہاں سے ایم ایس سی کر کے ہوں میں نکلا ہوں پریکٹیکل لائف میں. اور پھر پہلی جاب کہیں وہ لیکچرر کی تھی؟ پھر جب لکی مروت؟ ریموٹ ایریا تھا، لیکن اب بھی ریموٹ ہے، ہوں تو وہ ریتیلا علاقہ تھا، اچھا اور بہت زیادہ بیکورڈ، اور بہت زیادہ گاڈ فار سیکن ایریا تھا. ہوں تو پہلی دفعہ میں جب وہاں گیا ہوں تو وہاں پہ جو اسٹاف تھا انہوں نے میرے لیے ڈنر کا انتظام کیا. اچھا، ڈنر کا؟ ہاں جی. اچھا تو ڈنر میں نے جو ان والا منہ میں ڈالا ہوں تو پولیس کا بینڈ بجنے لگا میرے منہ میں. اچھا، مرچیں تھیں؟ میں نے ان سے کہا اپنے کولیگس کو، ہوں میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہوں میں نے کہا یہ پولیس کا بینڈ ہے، ہوں اور کچھ دنوں کے بعد تمہیں یہ بھول جائے گا کہ تم ریت کھاتے تھے. اچھا اچھا تو وہ بالکل ڈیسپریٹ ایریا تھا، ہوں اور انسان کو سمجھتا تھا کہ وہ کسی منجو داڑو کے ایریا میں پہنچ گیا ہے، اچھا اتنی بیکورڈ تھا وہ. اچھا اچھا، تو کتنے عرصے تک آپ نے ادھر پڑھایا؟ میں 6 مہینے میرا خیال ہے وہاں. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر مجھے بڑا شوق تھا میڈیکل ریپرزنٹیٹیو بننے کا، ہوں تو میں ایک کمپنی کے لیے جاب، ایفر کمپنی تھی، ہوں وہ بڑی آرڈنری کمپنی تھی. ہوں تو اس کی جاب خالی ہوئی تو میرے دوست نے مجھے وہاں پہ لگا دیا ایفر کمپنی میں، اچھا وہ میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کی جاب. اچھا، اور پھر اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد میں بوٹس کمپنی تھی، بوٹس؟ بوٹس، ہوں وہ بہت بڑی کمپنی تھی ہوں اس کی، انگلینڈ کی. ہوں اور وہاں پہ فوٹوگرافی میں بہت زیادہ آگے تھے، ہوں اور میڈیسن میں بہت زیادہ آگے تھے. اچھا تو اس کمپنی کی جاب خالی ہوئی ہوں تو میں نے وہ پاکستانی کمپنی سے جمپ ماری، ہوں اور ایک برٹش کمپنی میں ہوں جاب مجھے مل گئی. اچھا وہاں پہ بھی میں بہت اچھا رہا. ہوں تو میرے بیچم کا بڑا نام تھا، ہوں تو بیچم میں جاب خالی ہوئی تو میں نے اس کے لیے دوڑ ماری. ہوں تو وہاں پہ وہ اس کی کرو فری کچھ اور تھی، بڑی ہماری ٹین تھی، ہوں اور جو تھے ہم لوگ بیچم کے نام سے ہوں پکارے جاتے تھے، اور لوگ ہماری بہت زیادہ رسپیکٹ اور ریگارڈ کرتے تھے ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بیچم والے ہیں. ہوں اچھا، پھر بیچم میں آپ نے آپ کو پروموشنز ملی؟ بیچم میں ہوں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں آنر میڈیکل ریپرزنٹیٹیو تھا، ہوں اور وہ ٹاپ کرتا تھا سیلز میں. سیلز میں؟ اچھا اس وجہ سے مجھے بے پناہ سرٹیفکیٹ ملے، ہوں جن میں کہ بہت زیادہ میری تعریف ہوتی تھی. اچھا، ایک دفعہ وہ بیچم کے میگزین میں آپ کا آرٹیکل چھپا تھا؟ لندن سے یہ میگزین چھپتا تھا، ہوں اور اس میں کمپنی کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ہوں وہ ہائی لائٹ کرتے تھے. اچھا تو اس میں کور پہ میرا فوٹو آیا کہ یہ ممتاز علی شاہ ہے، ہوں یہ ایکسٹراڈنری ریپرزنٹیٹیو ہے، ہوں اور اس سے بڑا کمپنی نے نام پیدا کیا ہے، بڑی سیلیں بڑھائی ہیں.
اچھا. اور بڑا ڈسٹنگوش ہے. ہوں. اس لحاظ سے میرا بڑا نام پیدا ہوا. اور مسلسل میں 3 سال تک یہ اس طریقے سے تھا. اچھا. اور آپ کے ساتھ میں کون اور لوگ تھے جو کام کرتے تھے بیچم میں، اس میں جو آپ کی ٹیم میں تھے؟ ہاں جی. اور ٹیم میں میرے شبیر انکل. شبیر تھا ہوں. اور بہت زیادہ لوگ تھے. اچھا. یہ سب بڑے ڈسٹنگوش تھے. اچھا. اور الیاس؟ الیاس بھی تھا. اچھا. تنویر؟ تنویر بھی تھا. آپ کو یاد آ رہے ہیں نام؟ ہاں جی. اچھا. اور وہ جو جی ایم تھے اس کے، محمود علی. محمود علی صاحب. ہاں. اچھا. محمود علی کا انٹرسٹنگ قصہ یہ ہے ہوں. کہ وہ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوں. محمد علی جو تھے جی. وہ ان کے والد صاحب تھے. ان کے والد صاحب تھے. ہاں. اچھا. اس لحاظ سے ہمارا اور بھی لنک کلوز تھا، ہوں. جس میں کہ ہمارا جو چیف تھا ہوں. وہ ہمارے علاقے کا اور ہمارے واقف ہوں. کاروں میں تھا. ہوں. اس لحاظ سے ہمیں وہ بھی ایک ایج ملتی تھی باقی لوگوں کے مقابلے میں. اچھا. اچھا. اور آپ کے کراچی کے چکر لگتے تھے بہت؟ ہاں جی. باقی کمپنی جو تھیں ان کے کراچی جانے کے لیے ہوں. وہ ٹرین لیتے تھے. اچھا. ہماری واحد کمپنی تھی جو بائی ایئر بھیجتی تھی. باہر بھیجتی تھی. ایئر بھیجتی تھی اچھا. اور فرسٹ کلاس ہوٹلوں میں رکھتی تھی، ہوں. جیسے کہ انٹر انٹرکانٹیننٹل میں رہتے تھے. اچھا. اور بڑے اچھے ایونٹس، بڑے اچھے کانفرنسز ہوتی تھیں. کانفرنس ہوتی تھی، ہوں. پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی ہوں. اور ڈسٹنگوش ریپرزنٹیٹیو کو بہت بڑے انعامات سے ہوں. کیا جاتا تھا، نوازا جاتا تھا. اچھا. 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 پھر کتنے سال رہے آپ بیچم میں؟ اس میں 5 سال رہا. اچھا. 5 سال تھا، 10 سال تھا. 10 سال میرا 10 خیال سال. ہے. اچھا. اور مین وائل آپ نے سوچا کہ آپ اپنی کوئی کمپنی کھولیں، ہاں جی. وہ کیسے ہوا؟ ویسے ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک کولیگ ہمارا جوائن کیا، ہوں. اس کا رانا نام تھا. ہوں. وہ لاہور سے تھا اور بہت زیادہ اس کا ایکسپیرئنس تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ ہم اپنا پروڈکٹ کیوں نہ لے کر آئیں. ہوں. ہمیں بڑی اپیل کی، ہوں. ہمیں اس کو اندر اپنی کمپنی میں پارٹنر بنا لیا. اچھا. اور جو تھا اس نے دن رات محنت کی، ہوں. ہمیں بھی گائیڈ کرتا تھا. ہوں. اور ہم نے کوری جیسے نام کی ایک پروڈکٹ نکالی ہوں. جو اب تک چلتی ہے. اب بھی ہے؟ اب بھی ہے. اچھا. اب یہ جو ہے چلا کی والدہ صاحبہ ہوں. وہ اس کمپنی کو چلاتی ہے. اچھا. اچھا. اور پھر بیچم کس طرح چھوڑنا پڑا آپ کو؟ بیچ میں یہ تھا کہ ہم ایٹ اے ٹائم جو تھے کوئی جیسے بھی چلاتے تھے ہوں. اور بیچم بھی چلاتے تھے. ہوں. یہ 2 کمپنیاں ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتی تھیں. ہوں. اور ہم نے کمپنی کو انفارم نہیں کیا تھا ہوں. کہ ہم نے دوسری کمپنی جوائن کی ہوئی ہے. اچھا. یہ سخت قسم کی ایک نالائکی اور ایک کمپنی کو دھوکہ دینے والی بات تھی. اچھا. تو ہم نے کہا کہ پہلے سے کہ وہ ہمیں رات مار کے نکالیں، ہم نے خود ریزائن کر دیا، اچھا. میں نے اور شبیر نے. اچھا. اچھا. اور کراچی مارکیٹ میں ہم نے دکان لے لی. اچھا. کراچی مارکیٹ میں؟ ہاں جی. سویکارنو اسکوائر میں؟ اسکوائر میں. اچھا. اور اس کمپنی کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا ایویسینا ٹریڈر. ایویسینا ٹریڈرز. ہاں جی. اچھا. اور یہ ابن سینا کے نام پہ تھا. ہوں. اس کی کتاب جو تھی ہوں. القانون ہوں. فی الطب. القانون فی الطب. اچھا. وہ جو تھی ہوں. وہ 500 سال تک ایز اے ٹیکسٹ بک یورپ کے اور مڈل ایسٹ کے میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی. اچھا. اچھا. تو ابو پھر یہ بتائیں کہ ایویسینا میں آپ ہول سیل کا کام کرتے تھے، ریٹیل کا کام نہیں کرتے تھے؟ ریٹیل بھی کرتے تھے، ہول سیل بھی کرتے تھے. زیادہ تر ہول سیل کرتے تھے.
تو آپ کے جو وہ دوائیاں تھیں وہ کون سی دوائیوں کو آپ آگے ہول سیل کرتے تھے؟ ہاں ہم اس کو پروموٹ کرتے تھے، کوئی جیسے کو، اور جیسے کو اور یہ جو تھی ہربل ڈرگ تھی، اس لیے پاکستان کے فارماسیوٹیکل قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا تھا، اس لحاظ سے ہمیں کھلی چھٹی تھی جس طریقے سے بیچیں. ہم اس کو بہت احتیاط سے بہت اسٹینڈرڈائز کر کے ایسے بیچتے تھے ایز اے ہربل پروڈکٹ اپیئرنگ لائک فارماسیوٹیکل پروڈکٹ. اچھا اچھا. اچھا یہ بتائیں کہ مین وائل اب ہم 80s میں آ گئے ہیں، جب آپ نے اویسینا اسٹارٹ کیا تھا تو آپ کی تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، آپ کی 1968 میں شادی ہوئی تھی، جی اور کس سے ہوئی تھی اور کیسے وہ رشتہ ہوا تھا؟ اس طریقے سے ہوا تھا کہ میری بچپن سے محبت تھی ہماری والدہ کے ساتھ، اور ہم ایک محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی ہمارا خاندان تھا. تو بس میں بچپن سے عاشق مزاج آدمی تھا، تو یہ میں نے پسند کیا اپنے لیے. اور چونکہ ہماری ابتدا تھی، میری والدہ کی بڑی خواہش تھی رضیہ بخاری کی، تو ہم جو تھے اس عشق میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا، اور بڑی اچھی ازدواجی زندگی میری گزری تھی. اچھا. وہ بہت فیتھفل تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت عقلمند تھی، اور بہت زیادہ چاہنے والی تھی. خاندان میں لوگ اس کو بے پناہ چاہتے تھے. اچھا. اس حد تک کہ اب تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی بہت زیادہ من پسند تھی. اچھا. پھر آپ کے کتنے بیٹے ہوئے، کتنے بچے ہوئے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 روشن چراغ بچے دیے، اچھا. جو کہ بہت زیادہ اخلاق میں اچھے تھے. وہ ہر قسم کے آلائشوں سے پاک تھے، اور بیگا آنے کے بعد بھی ان میں فرق نہیں آیا، کسی قسم کی بیرار اور عربی میں وہ انڈلج نہیں ہوئے. اچھا اچھا. اور پھر یہ بتائیں کہ اس میں اویسینا جب آپ نے کھولی تو اس ٹائم پہ اپنا ایک گھر بھی بنایا تھا، ہاں جی، وہ کہاں پہ تھا گھر؟ وہ 88 میں بنا تھا شاید، وہ 1980 میں بنا تھا. 80 میں. اور وہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین کام تھے، وہ میرا انکاؤنٹر تھا اس زمین کے لیے ایک دلال ہم کہتے تھے اس کو، زمینوں کا کاروبار کرتا تھا. اچھا. ڈیلر. تو وہ ایک تھا، بڑی داڑھی والا تھا. تو وہ کہتا تھا مجھے کہ بس تم کس حالت میں یہ زمین دو، اپنی بیوی کا زیور بیچو، یہ زمین دو. تو یہ ارباب روڈ پہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، بہت خوبصورت 3 کنال. تو وہ میں نے خریدا. اچھا. یہ بات مجھے پتہ چلا کہ وہ فراڈ تھا، اس میں کسی اور کی زمین تھی، 1/3 جو تھا وہ کسی اور کی زمین تھی. کسی اور کی زمین تھی. اچھا. تو پھر کیا ہوا، آپ نے دے دی دوسرے کی زمین اس کو؟ بڑی لڑائی مارگوٹائی، بڑے جھگڑے، بڑے بری حالت. ہر روز جرگہ ہوتا تھا. اچھا. تھکالی دلال آتے تھے. بہت زیادہ میں تنگ تھا اپنی لائف سے. اچھا. کیونکہ ہماری بہت زیادہ محنت کی کمائی تھی. ہماری والدہ کا بڑا اچھا ایسٹ تھا. اچھا. وہ غرق ہوا اس میں. اچھا. اور آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم 1 کنال زمین دیں گے. ایک میرا دوست ہی تھا، کسٹم انسپیکٹر، اس کو دی دی، اور باقی جو تھے 2 کنال میں نے اپنے پاس رکھ لی. تو آپ نصیر الدین عالم صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی.
وہ ان کو آپ نے 1 کنال زمین بیچ دی. اچھا اچھا. اور پھر اپنا گھر بنایا. ہاں جی. پھر وہ قرض مرض لے گئے ہوں اور بہت مصیبت غضب کے بعد ہوں. اپنا گھر بنا لیا. اچھا. یہ گھر بہت شاندار تھا بہت خوبصورت. اور بہت زیادہ اس میں وہ مضبوط تھا، اسٹرانگ تھا. ہوں اس میں بڑا لوہا اور بہت زیادہ سیمنٹ تھی، ہوں. جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. اچھا. اور بہت ہماری نیک بختی تھی. ہمارا بیسٹ پیریڈ آف اور لائف جو تھی ہوں. وہ اس میں گزری. اچھا. نیا گھر تھا. نیا گھر. اور رشتے دار آتے تھے ہمارے گھر میں؟ بہت زیادہ آتے تھے. اکثر ہوں سنڈے نائٹس کو ہوں یہ دوست ہمارے اور رشتے دار آتے تھے. ہوں اور چونکہ شہر کے گھر کنجسٹڈ تھے، ہوں. یہاں پہ آ کے کھلی فضا میں ان کو بڑا مزہ آتا تھا. اچھا. وہاں پہ خوب پھول نارنجان ہم نے لگائی تھیں ہوں اور اس میں بچے خوب مزے سے کھیلتے تھے ہوں. اور زنانہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے. اچھا. اب یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بھائی بہنیں کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں پرنس آف ویلز تھا، آپ سب سے بڑے تھے؟ سب سے بڑا تھا. اچھا. اس کے بعد میجر اعجاز تھا ہوں. جو کہ شہید ہوا تھا افری کیمپ میں. اچھا. اور اس کے بعد حمیدہ بخاری تھی ہوں جو میڈیکل اسکول میں پڑھتی تھی ہوں اور وہ بہت زیادہ آنریبل اسٹوڈنٹ تھی ہوں اور بہت زبردست اس نے اچیومنٹ کی ہوں. اکیڈیمیکلی. اور وہ ڈاکٹر بنی، فرسٹ لیڈی ڈاکٹر آف اور فیملی. اچھا. وہ تھی. اس کے بعد نمبر 2 جو تھی وہ طیبہ بخاری تھی، عطیہ. عطیہ بخاری تھی ہوں. جو کہ ایم اے انگلش. انگلش لٹریچر تھی ہوں. اور بہت زیادہ لائق تھی اچھا. اور انگریزی زبان پہ بہت زیادہ عبور سے حاصل تھا. ہوں. اور اکثر ہماری غلطیاں اسپیلنگ کی غلطیاں نکالتی تھی. اچھا. سب سے چھوٹی جو تھی ہوں. وہ نوزی تھی، طیبہ. طیبہ بخاری. ہوں. وہ بھی میڈیکل کالج میں گئی اچھا. اور بہت زبردست اس نے اچیومنٹس کی. اچھا. تو میں کہتا تھا کہ میں زندگی میں 3 لڑکیاں دیکھی ہیں ہوں. جو ایکسٹرارڈنری اچھی تھیں اکیڈیمیکلی. اچھا اچھا. ایک فیڈرل کالج میں تھی، ہوں ایک یہ تھی اسلامیہ کالج میں تھی ہوں. اور تیسری بھی اسلامیہ کالج میں تھی. اچھا اچھا. اور پھر یہ بتائیں کہ وہ اس کے کیسے حالات تھے ویسینا ٹریڈرز کے آگے جا کے؟ وہ شروع میں تو بہت اچھی چلی، ہوں بعد میں وہ ایسا ایسا ڈاؤن ہوتی گئی کیونکہ ہر ایک آدمی جو تھا ہوں. وہ ہر پلاٹ لے کے آ رہا تھا. اچھا. تو اتنی کمپٹیشن تھی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے پیارے بیٹے تشفین بخاری جو کہ انسسٹ کرتا تھا کہ ابو اس کو چھوڑنا چلیں، ہوں. ابو اس کو چھوڑنا چلیں. لیکن پہلے ایک دفعہ آپ امریکہ آئے تھے نا ہاں جی. 1985 میں، وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ ہم ویکسینہ کے چکر میں آئے تھے اچھا. کہ ہم اس کے لیے ایجنسیاں لیتے ہیں. ہوں تو ایجنسیاں تو نہ ملی، ہوں. ہماری سیر ہو گئی بڑی زبردست. لیکن آپ پہلے اٹلی ہاں جی. پہلے میں ایک ہالینڈ گئے، ہالینڈ گئے، پھر اس کے بعد جرمنی. جرمنی گئے، اچھا. سوئٹزرلینڈ گئے، ہوں. اور پھر پھر اس کے بعد اٹلی گئے. اٹلی گئے. اور اٹلی میں وہ ایک IBI ایک کمپنی تھی، ہاں جی. ان کے ساتھ کوئی ہوا معاہدہ؟ معاہدہ ہوا تھا اچھا. لیکن اس نے کوئی مزہ نہیں کیا اچھا. کیونکہ اس زمانے میں آج کل ہے ڈالر جو تھا ہوں وہ چڑھ رہا تھا اور ہماری کرنسی ہوں تھی روپیز وہ ڈاؤن جا رہی تھی. ہوں. تو وہ ہمارے اسٹیمیٹ کے مقابلے میں زیادہ مہنگا پڑتا تھا ہمیں. اچھا. تو اس لحاظ سے وہ اتنا کامیاب نہ ہوا. اور یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان سے باہر نکل کے جو آپ نے دنیا دیکھی اس کا آپ پہ کیا افیکٹ ہوا؟ یہ فرق ہوا کہ پاکستان سیس پور ہے، ہوں اس سے نکلو، ہوں بچوں کو باہر نکالو، ہوں ان کو اچھی تعلیم دلاؤ، ہوں. ان کو اچھی اپرچونیٹی دلاؤ اچھا. اور ان کو کسی مقام پہ پہنچاؤ، اچھا. چاہے خود انسان کو سختی برداشت کرنا.
تو وہ میں اس پہ کامیاب ہوا اور میرے تینوں بچے ڈائمنڈ ہیں اور وہ شکر ہے کہ ہم خاندان میں سب سے زیادہ افضل ہیں. اور ابھی میرے گرینڈ جو تھے وہ بھی بہت زیادہ ایکسٹرانری لائق نکلے اور وہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا اور ہماری خاندان کا نام روشن کریں گے اور بہت زیادہ ہماری جو خواہشات تھیں وہ اس طرح سے کامیاب ہوئیں کہ تینوں بچے جو ہیں جو گرینڈز ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں. اچھا اور یہ بڑی فخر کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابو یہ بتائیں کہ امریکہ آنے کے بارے میں بتائیں. تو آپ کا بڑا بیٹا کس طرح گیا امریکہ؟ میں نے اس نے کمال یہ کیا کہ ایجوکیشن کی اس نے سرٹیفکیٹ لیا ایڈمیشن لی. اچھا ایڈمیشن تو اسے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ مل گیا اسے اچھا اور وہ سرٹیفکیٹ کی بنسبت وہ ہی واز ایبل ٹو گیٹ اے جاب ان دا بینک اور اسی وجہ سے پھر اسکائی واز دا لمٹ. اچھا اور پھر دو چھوٹے بیٹے وہ ان کا کیا ہوا؟ وہ کدھر آئے امریکہ میں؟ وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پہلے وہ آئے گرنی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ہائی اسکول میں آئے؟ ہائی اسکول میں آئے اچھا اور بہت اچھا اسکول تھا بڑا اس کا نام تھا اور کو بڑی اچھی ایجوکیشن مل گئی. کالج آف لیک کاؤنٹی؟ کالج آف لیک کاؤنٹی بھی اور اس کے وجہ سے اسکول بھی اور اس کی وجہ سے ان کو وارن ہائی اسکول؟ وارن ہائی اسکول اچھا اچھے ان کو جاب ملی اور اللہ کے فضل سے وہ انتہائی کامیاب ہیں. اچھا اور وہ ان نے سب بڑے بیٹے نے میں نے فرسٹ شکاگو بینک میں جاب کی، جاب کی پھر اس کے بعد موٹرولا میں جاب ملی جی اور بچوں نے ادھر سے گریٹ امریکہ سے شروع سٹارٹ کیا، پھر کہیں سٹورز وغیرہ میں ٹی جے میکس میں اور کہاں کہاں کام کیا اور پھر آہستہ ہمت نہیں ہاری. ہمت نہیں ہاری. ہاں اور آپ کی وائف جو تھیں انہوں نے کہاں کام کیا؟ وہ کنڈر گارڈن میں تھیں اور بہت اچھی ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملے تھے. اچھا انہوں نے فرسٹ ایجوکیشن بھی کی تھی. اس لحاظ سے ہماری فیملی کو پروگریسو کرنے میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. اوکے. اچھا اور پھر اس کے بعد بچوں کی شادیاں ہوئیں؟ بہت زیادہ ہم پہ کرم کیا اور جب کہ ہمیں عائشہ جیسی بہو ملی جو کہ تشفین بخاری کی زوجہ مطالعہ تھی اور اس نے بھی کمر باندھی اور اپنے خاوند کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اسے بھی بینک کی جاب بھی کی اور جابیں بھی کی اور وہ شی بلانگ ٹو پینسلوینیا ساری کیلیفورنیا. تو وہاں سے بڑا اچھا خاندان تھا، بڑا پروگریسو تھا، بڑی ہمت والا تھا، ریلیجیس مائنڈیڈ تھا اور ود ان لمٹس رہنے والا وہ خاندان تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے پھر مائگریٹ کیا وہ سین ڈیگو جو کہ بڑا ایکسپینسو تھا. ہمت نہیں ہاری انہوں نے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کی ہمت کی اور وہ بہت زیادہ مشکل حالات میں بھی انہوں نے کمر باندھی اور نہ صرف یہ کہ اپنی ایجوکیشن پوری کی بلکہ بہت شاندار گھر کیلیفورنیا میں لیا جو کہ ایک یادگار چیز ہے اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اچھا اور دوسرے بیٹے کا بتائیں، اس کی کیا شادی ہوئی؟ جی اس کی شادی جو تھی ہمارے کوہاٹ کے لوگ تھے ان میں ہوئی اور بہت کامیاب تھی اور بہت اچھی تھی. اچھا اور مرین جو تھی وہ بڑی ہمت والی بچی تھی اور اس سے ماں حجانی پیدا ہوئی جو کہ ایک ہیرا ہے، ہیرا. اور
تشفینہ کے ہاں لقمان جانی پیدا ہوا، اور وہ بھی ایکسٹراڈنری آئی کیو والا بندہ ہے، اس نے بڑا نام پیدا کیا. وہ جو تھا نہ صرف دنیاوی علوم میں بہت زیادہ ٹاپ کا نکلا، بلکہ دینی علوم میں بھی بہت زیادہ ٹاپ کا نکلا. اور وہ بیلنس ہے، وہ نہ فینیٹک ہے اور نہ آؤٹ رینڈر ہے. اس لحاظ سے وہ بھی کامیاب ہوا. اب لا اسکول میں ہے، اور قریب ایک سال میں وہ ایک بہت بہترین لائر بن کے نکلے گا انشاءاللہ. اور خاندان کا نام روشن کرے گا. اچھا، اور تیسرے بیٹے کا کیا نام ہے اور اس کی کہاں شادی ہوئی؟ وہ ہے وقار احمد بخاری، حیدر بخاری. حیدر بخاری. اچھا. اور وہ کمپیوٹر کا آدمی ہے. اور میرے لیے بڑا زیادہ کنوینئنٹ کا یہ ہے کہ وہ جو ہے ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. اور میرے لیے جو پرابلم ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں کاری پہنچو. اور یہ غریب جو کام بھی کر رہا ہے وہ چھوڑ کے یہ پہنچتا ہے میرے لیے، اور میری جو ہے تکلیف رفع کرتا ہے. زندہ باد کاری. اچھا، ویری گڈ. اور قاری کے کس کے ساتھ شادی ہوئی؟ کاری کی شادی میرا بہترین اونلی فرینڈ تھا سید شبیر احمد شاہ. اس کی بیٹی تھی جو کہ ہمیں بچپن سے اچھی لگتی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ ہمیں کسی بیٹے کی شادی کریں گے. جب ہم یہاں پہ آئے تو وہ پھر اس کے لیے ہمیں پیغام بھیجا. اچھا. اور دے ور کائنڈ انف کہ ہمیں اپنی پیاری بیٹی دے دی، اور ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. اچھا. کہ اس نے ہمیں پھر اجالا جی جانی جیسا انمول ہیرا دیا. وہ بھی خاندان کو بنانے میں بہت بڑا رول پلے کیا اس نے. اب بھی وہ ماسٹر اس نے کیا ہے اور بہت کمال اس نے حاصل کیا ہے اجالا نے. اجالا نے. اچھا اچھا. اور یہ بتائیں کہ پھر کیا میں آپ سے پوچھوں، اچھا پھر کیا ہوا نازگل کا کیا ہوا؟ نازگل جو تھی وہ 1988 میں کیا ہوا؟ 1988 میں اس کے کینسر ہوا. کینسر نکل آیا؟ کینسر نکل آیا. اچھا. وہ یہ ہماری بڑی ڈیواسٹیٹنگ تھی، اور ہم جیسے سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں. ہماری ریسورسز بڑے لمیٹیڈ تھے، اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو تھا. لیکن امریکن گورنمنٹ خدا اچھا دن دے، انہوں نے ہماری ہر قسم کی امداد کی، مدد کی، اور ہمیں اچھے سے اچھا علاج جو اس وقت اویلیبل تھا وہ ہمیں دیا. اور پھر ان کی وفات ہوئی. وفات کے بعد یہاں پہ ایک قبرستان ہے جس میں ہم نے قبریں لی ہوئی ہیں ان ایڈوانس. وہاں پہ ان کی مقبرہ ہے. اچھا. اور اپنے خالق حقیقی سے مل گئی. تو ان کی ڈیتھ 2000 میں ہوئی تھی؟ 2000 میں ہوئی تھی. اچھا. اور پھر آپ نے اپنی لائف میں اور کیا ایڈ کیا؟ پھر ہم نے پشاور جا کر یہ روزی کے ساتھ شادی کی. اچھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت اچھی خاتون ہیں، اور انہوں نے بھی ہمارے گھر کو سنبھالا. اور وہ میں انہیں کہتا ہوں کہ صفائی کی فریق ہے. بس صفائی ہو تو یہ آرام سے بیٹھیں گی. اور کھانا کیسا پکاتی ہیں؟ کھانا ایسا ہے کہ ہم بدنام ہیں اچھا کھانا بنانے میں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وصف دیا ہے کہ وہ ایسا کھانا بناتی ہیں کہ لوگ سے آتے ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے. اچھا. اور کیا کام کرتی ہیں روزی؟ اور وہ
جو ہے سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی وہ ہیں؟ ڈیزائنر ہیں، اچھا اچھا. وہ ڈیزائن کرتے ہیں کپڑے، ہوں اور وہ دور دور سے لوگ آتے ہیں ہوں اور ان سے اپنے کپڑے ٹھیک کرواتے ہیں ہوں. اور انتہائی خوش ہو کے جاتے ہیں. اچھا. ان کے کلائنٹس میں پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں؟ انڈین بھی ہیں، ہوں. امریکن بھی ہیں، اچھا. اور بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہوں. پیار کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور پھر آپ کو کیا ہوا؟ یہ آپ کیوں ڈرائیو کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈرائیو اس لیے نہیں کر سکتا تھا ہوں کہ میں امریکن لوگوں پبلک کا دوست ہوں ہوں. اور میں ان کو کل نہیں کرنا چاہتا. اچھا. تو وہ میں ایسی غلطیاں کی ہوں کہ وہ جو انسپیکٹر تھا ہوں. وہ پیٹ پڑا، اچھا. یو آر گوئنگ ٹو کل اس. اوے، تو آپ نے اس کو کیوں کہا کہ میرے وہ سیٹ بیلٹ لگاؤ؟ وہ میری جو تھی وہ جیکٹ ہاں. وہ کور کر دیتی تھی اس اچھا، سیٹ کے بیلٹ کے ہک کو. ہاں، اچھا. تو مجھے نہیں ملتا تھا ہوں تو میں جو بھی ساتھ بیٹھا اس سے کہتا تھا ہوں کہ یار یہ دیکھو ہوں. اور اس میں نکالو. اچھا تو وہ بڑی مصیبت سے نکالتے تھے. اچھا. اور آپ نے اس کو کیوں کہا کہ پیچھے دیکھو کہ کوئی ہے تو نہیں، کوئی میں ریورس کرنے والا ہوں؟ بس یار بیوقوفی کے کام بہت زیادہ کیے ہیں. اچھا. اور یہ بتائیں کہ امریکہ میں آپ خوش ہیں؟ امریکہ، اے امریکہ تیرے جان نثاروں کو سلام. ہوں امریکہ نے دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہوں. اور یہ بڑی چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہیں. ہاں ہاں. اور امریکہ علیہ السلام تو نہیں کہتے؟ امریکہ علیہ السلام بھی کہتا ہوں. اچھا. اور یہاں پہ میرے بچے جو ہیں ہوں وہ بڑے اچھے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، ہوں اور روزی ہماری بہت زیادہ خدمت کرتی ہے، ہوں. اور زندگی بڑی پیسفل گزر رہی ہے. اچھا. اور یہ بتائیں کہ پاکستان چھوڑنا 1990 میں اور ساری کشتیاں جلا کے یہاں آنا، وہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا؟ وہ بڑا رسکی ڈیسیجن تھا. رسکی تھا؟ اچھا. ہاں، اس میں بڑا خوار ہو جاتا میں ہوں. اگر میرے ساتھ اگر سیٹل نہ ہو سکتے سیٹل تو؟ نہ ہو سکتا. ہوں اس لیے میں خوش ہوں کہ میرا داؤ ٹھیک نکلا، ہوں اور میرا جو ڈیزائن تھا ہوں. بیٹر فیوچر کا وہ اس میں کامیاب ہوا. اچھا. تو اب آپ کی جو لائف ہے اس میں کون کون ہیں آپ کے لوڈ ونس جو یہاں پہ قریب ہیں؟ اس میں تاشی ہے، ہوں رفیع ہے، ہوں قاری ہے، ہوں بیگم صاحبہ ہیں، ہوں. اور پھر میری سسٹر ہے ہوں آغا بی بی، ہوں اور